کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی بار بار آپ کو نیچے دھکیلتی ہے، چاہے آپ کتنی ہی محنت سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں؟ اس کہانی میں آپ سیکھیں گے کہ ان مشکلات سے گزر کر کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیسے ہر ناکامی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر سب سے عظیم کہانی کسی فلم یا کتاب میں نہیں بلکہ آپ کے سامنے ہر روز پیش آنے والی کوئی چیز ہو؟ ہر روز ہم ہیروز، دشمنوں، مہمات اور صنعت کی کہانیاں سنتے ہیں۔ تاریخ، کتابوں اور فلموں کی کہانیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں اور سبق دیتی ہیں، لیکن اگر سب سے اہم کہانی وہ ہو جو ہم خود ابھی جی رہے ہیں، اگر سب سے حیرت انگیز کہانی ہماری اپنی زندگی کی ہو۔ کہانیاں ہمیں دنیا کو دیکھنے کا انداز سکھاتی ہیں، وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارے لیے کیا چیز سب سے معنی رکھتی ہے۔ بچپن کی پریوں کی کہانیوں سے لے کر قدیم دور کے قصے، کہانیاں ہمیں زندگی، محبت اور بہادری کے بارے میں سکھاتی ہیں، لیکن آخری بار کب آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی اپنی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ پرانے وقتوں کے ہیروز کی کہانی کے بارے میں سوچئے، جیسے بادشاہ آرتھر اور اس کے بہادر ساتھی جو انصاف اور عزت کے لیے لڑے۔ ان کی کہانی بہادری، وفاداری اور قربانی کی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صحیح کے لیے لڑنا کیسا ہوتا ہے، چاہے مشکلات کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یا پھر اوڈیسی کی کہانی، جس میں اوڈیسیس اپنی فیملی کے پاس واپس آنے کے لیے خطرناک سفر کرتا ہے۔ اس کی کہانی ثابت قدمی اور فیملی کی محبت کے بارے میں ہے۔ یہ کہانیاں نسلوں سے ہمیں سکھاتی آئی ہیں، لیکن یہ صرف یہی کہانیاں نہیں جو معنی رکھتی ہیں۔ بعض اوقات سب سے حیرت انگیز کہانیاں وہ ہیں جو ہمیں اسکرین پر یا کتاب میں نہیں دکھائی دیتی، بلکہ حقیقی زندگی میں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچئے جو ہر روز محنت کرتا ہے تاکہ اس کا پریوار محفوظ اور خوش رہے۔ شاید یہ ایک ماں ہے جو صبح جلدی اٹھتی ہے، لمبے گھنٹے کام کرتی ہے اور پھر بھی ہر رات کھانا بنانے کا وقت نکالتی ہے۔ شاید کسی ہیرو کی شہرت نہ ملے، لیکن وہ اپنے طریقے سے ایک ہیروئن ہے۔ اس کی کہانی محبت، قربانی اور اپنے پیاروں کے لیے ثابت قدمی کے بارے میں ہے۔ یا کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے جو نئی زندگی کے لیے اپنے ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ وہ نئی زبان سیکھتا ہے، نئے دوست بناتا ہے اور بالکل نئے سرے سے زندگی شروع کرتا ہے۔ اس کی کہانی مشکلات کے باوجود امید اور حوصلے کے بارے میں ہے۔ پھر کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے جو بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہو، وہ اسپتال میں ہفتے یا مہینے گزارتا اور مشکل حالات کے باوجود خوشی، محبت اور امید کے لمحے ڈھونڈتا ہے۔ اس کی کہانی جنگ جیتنے یا دشمنوں کو شکست دینے کے بارے میں نہیں، بلکہ اس عزم کے بارے میں ہے کہ مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنا کیسے ممکن ہے۔ یہ کہانیاں ہر روز ہمارے ارد گرد پیش آتی ہیں۔ عام لوگوں کی کہانیاں جو چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں خبریں نہیں بناتی یا بیسٹ سیلرز نہیں بنتی، لیکن یہ اتنی ہی طاقتور اور اہم ہیں۔ سب سے عظیم کہانی شاید وہ نہیں جو آپ نے کسی کتاب میں پڑھی یا فلم میں دیکھی ہو، یہ شاید وہی کہانی ہو جو آپ خود ابھی جی رہے ہیں، جو آپ ہر فیصلے، ہر چیلنج اور ہر ملاقات کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ہم سب اپنی کہانی کے ہیرو ہیں، چاہے کوئی اور اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے حیرت انگیز کہانی شاید کوئی پریوں کی کہانی یا بڑی اسکرین کی مہم نہیں، یہ کسی ایسے شخص کی کہانی ہو سکتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا، جو مشکل حالات کے باوجود ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کی کہانی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں بھی امید ڈھونڈ لیتا ہے یا مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ سب سے عظیم کہانی وہ ہے جو ہم سب مل کر بانٹتے ہیں، انسانیت کی کہانی۔ یہ جدوجہد اور فتح، محبت اور غم، ہنسی اور آنسو کی کہانی ہے۔ یہ ہر روز لکھی جاتی ہے، ہر اس شخص کے ذریعے جو کبھی زندہ رہا ہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اپنی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے، اس بڑی کہانی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟
آپ نے سب سے عظیم کہانی کون سی سنی ہے؟ کیا یہ کسی کتاب میں سنائی گئی کہانی ہے یا آپ کی اپنی زندگی کی کہانی؟ شاید سب سے عظیم کہانی وہی ہے جو ابھی ہمارے ارد گرد پیش آ رہی ہے، اور اسے عظیم بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے خیالات ہمارے ساتھ بانٹیے۔ کون سی کہانی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ایک کہانی کو عظیم کیا بناتا ہے؟ آئیے ان کہانیوں کا جشن منائیں جو ہمیں تشکیل دیتی ہیں۔